اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو حوادث رونما ہوئے حسینی لشکر میں کہ عاشوراء کے دن فجر کی نماز کے بعد امام اپنے اصحاب کے لیے امام نے خطبہ پڑھا، خطبہ بیان کیا اور انہیں صبر اور شہادت کی بشارت دیتے رہے۔ اس خطبے میں صبر تھا موضوع اور شہادت کی خوشخبری۔ امام کے انصار کی تعداد یوں تھی کہ 32 افراد پیدل تھے اور 40 جو افراد تھے وہ سواری پر تھے۔ امام کی دائیں جانب کے لشکر میں زہیر ابن کین ہیں اور بائیں جانب کے لشکر میں حبیب ابن مظاہر ہیں، اور لشکر کا علم جناب عباس کے ہاتھ میں ہے۔ یزیدی لشکر خیموں کی جانب بڑھتا ہے۔ امام کے حکم سے خیموں کے جو پیچھے والی سائیڈ تھی، پہلے جو خیمے تھے وہ مردوں کے تھے، اصحاب کے تھے، اس کے بعد بنو ہاشم کے تھے، بنو ہاشم کے مردوں کے، اس کے بعد عورتوں اور بچوں کے خیمے لگائے گئے تھے اور ان کے پیچھے خندق کھودوائی تھی امام حسین علیہ السلام نے، اور اس میں آگ لگوائی گئی تھی کہ تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، بس یہ اس میں آگ لگا دی گئی تھی۔ شمر لعین امام حسین علیہ السلام پہ طنز کر رہا تھا روز عاشور کہ قیامت کے آ جانے کے بعد کیا اب آگ کے استقبال کے لیے بڑھ رہے ہو؟ مسلم نے اوسجا تیر سے شمر کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن امام نے اجازت نہیں دی۔ یہ اخلاقی اصول امام کا کہ ہم پہلا تیر نہیں ماریں گے، ہماری جانب سے تیر مارنے کی ابتدا نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی حد کراس کر جائیں۔ یہ اخلاق امام ذرا دیکھیں کہ شمر بدزبانی کر رہا ہے، امام غصے میں نہیں آ رہے، بلکہ مسلم ابن اوسجا کو منع کر رہے ہیں کہ تیر نہیں مارنا۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اس سے اسلام عالمی ہوتا ہے، بس امام اسے اجازت نہیں دیتے مسلم ابن اوسجا کو، اور فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تیر مارنے میں پہل کریں۔ بس امام کی بلند آواز میں امام ایک خطبہ دیتے ہیں امام، اور اپنے حسب و نسب کے بارے میں امام یاد دلاتے ہیں کہ میرا حسب و نسب کیا ہے، اور امام کون ہیں جن لوگوں نے امام کو خط لکھا تھا، خط لکھ کر جو ہے بلایا تھا امام کو، امام نے ان کے نام لیے کہ اے شبس ابن ربیعی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ ابن ابی جوریہ، تمیم ابن حسین، عبداللہ ابن حوزہ تمیمی، محمد ابن اشعث، یہ لوگ امام کا جواب انہوں نے گستاخانہ انداز میں دیا، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، برے الفاظ کہے۔ امام نے ان کے لیے بد دعا دی، امام نے ان کو بد دعا دی، بد دعائیہ جملات کہے، اور اسی بد دعا سے اسی دن ہی ابن ابی جوریہ جو خیموں کے پیچھے آگ لگائی گئی تھی اس میں جلس کر مر گیا امام کی بد دعا سے، اور تمیم ابن حسین یا حسین 2 طرح سے گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آ کر مر گیا۔ عبداللہ ابن حوزہ تمیمی، اس کا بدن بھی گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین پر کھینچتا چلا گیا اور یہ بھی مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ محمد ابن اشعث بھی اسی دن روز عاشور ہی بشو کے ڈسنے سے مر جاتا ہے۔ بس یہ سب لوگ اسی دن ہی ہلاک ہوتے ہیں جس دن امام نے بد دعا دی۔ زہیر اور بریر نے
بھی یزیدیوں کے لشکر کو مخاطب ہو کے خطاب کیا اور انہوں نے نصیحت کی یزیدی لشکر کو کہ آپ رسول خدا کے خاندان سے نہ لڑیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لڑنے سے پرہیز کریں۔ لیکن وہ دنیا میں گم تھے، خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے اور ان کے شکم مال حرام سے پر تھا، اس وجہ سے نصیحتوں نے ان کے اثر نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک اور خطبہ پڑھا تاکہ حجت تمام ہو جائے، جو لوگ ہدایت پا سکتے ہیں پا لیں۔ امام نے جملے یہ کہے ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، اور پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ بس ایک بار پھر عمر سعد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی عاقبت کے بارے میں فکر کرو۔ امام نے اس کی عاقبت کے بارے میں بھی خبر دی کہ کوفہ میں تمہارا سر نیزے کے اوپر لٹکایا جائے گا اور بچے اس پر پتھر ماریں گے اور رائے کی حکومت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ رائے کی حکومت بھی تمہیں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ باطل وعدہ پورا، باطل جو شخص ہے یا باطل حکومت کا جو سربراہ ہے وہ تمہارا وعدہ بھی پورا نہیں کرے گا۔ بس امام ایک بار پھر یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے پڑھے۔ بس یزیدی لشکر میں سے عمر بن سعد وہ پہلا شخص تھا جو اٹھا اور پہلا تیر امام کی جانب پھینکا، پہلا تیر امام کی جانب مارا اور کہا کہ گواہ رہنا اور خلیفے کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے مارا ہے تاکہ مجھے انعامات ملیں۔ بس امام کے لشکر کی جانب تیروں کی بارش ہوتی ہے اور جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور پہلے حملے میں امام کے 50 جو ساتھی ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، 50 ساتھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام صدا استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من موحد، کہ ہے کوئی موحد جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے۔ ٹھیک، بس اور اپنے لشکر کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ 35 افراد امام کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں، یعنی پورے جو یزیدی لشکر سے 35 افراد آئے جو امام کے ساتھ ملے۔ بس ہر کا بیٹا آیا اور یزیدی لشکر سے لڑا، شروعاتی شہداء میں سے ہیں کہ امام نے کہا کہ تم واقعاً تم آزاد ہو، جس طرح تمہاری ماں نے نام رکھا ہے اسی طرح آزاد ہو۔ حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو جاتے ہیں، حسین یہ حبیب کے سر اقدس کو گھوڑے پہ باندھ کر، یزیدی لشکر کا ایک کارندہ تھا حسین ابن نمیر، یہ حبیب کے سر اقدس کو گھوڑے پر باندھ کر لشکر کے گرد گھماتا ہے اور حبیب کی شہادت سے امام کو بڑا صدمہ ہوا۔ ابو ثمامہ سیداوی کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ امام کو وقت بتایا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ سعید ابن عبداللہ جو 1200 فرسخ طے کر کے امام تک پہنچے تھے، امام کے لیے 1200 فرسخ طے کیے تھے، امام کے لیے امام کی طرف سے اجازت ملی کہ تم میری ڈھال بنو نماز پڑھنے میں۔ سعید ابن عبداللہ نے 13 تیر کھائے، آخری تیر اپنے چہرے پہ کھایا اور امام کی حفاظت کی اور امام ان سے راضی ہوئے اور امام نے ان سے کہا کہ تم جنت میں میرے آگے ہو۔ کربلا ہمیں ہر چیز کا درس دیتی ہے، بالخصوص کہ نماز ہماری ترک نہ ہو، یہ مجلس ہو ہی نماز کے لیے۔ یہ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ سعید ابن عبداللہ ڈھال بنے، امام نے نماز پڑھی۔ امام کے اعوان اور انصار ایک کے بعد ایک وفاداری، مقاومت اور شہادت کے اعلیٰ ترین مظہر دکھاتے ہوئے شہید ہوتے گئے اور امام سب پر مرتے وقت، سب کے لاشوں پہ آئے، سب کے مرتے وقت ان کی جب جان نکلی، امام کے گود میں نکلی، امام کی رضایت میں نکلی۔ یہ بہت بڑا ایک
ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم جب مریں تو امام ہم سے راضی اور خوشنود ہوں، امام ہم سے راضی ہوں۔ بس افراد شہید ہوتے گئے اور امام کی تنہائی بڑھتی گئی۔ بنو ہاشم میں سے پہلا فرد جو آیا وہ جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اکبر ہیں کہ جناب علی اکبر میدان میں آئے، اور میدان میں آ کے یزیدی لشکر سے عمر ابن سعد سے سنا کہ آپ ماں کے لحاظ سے ہم حاکم کے خلیفے کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ تو اس وقت اہم جملے جو ارشاد فرمائے وہ اہم جملے یہ تھے کہ رسول خدا کی رشتہ داری میرے لیے اہم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میرے لیے اہم ہے۔ جناب علی اکبر نے پیاسے تھے، رسول خدا کو دیکھا کہ رسول خدا نے ایک ظرف سے سیراب کیا، ملکوتی پانی سے سیراب کیا، اور ایک ظرف، ایک پیالہ امام حسین کے لیے بچایا ہوا تھا۔ یہ خبر امام حسین کو جناب علی اکبر نے دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور وہ منتظر ہیں آپ کے ایک پیالہ، ملکوتی پیالہ، ملکوتی جام کا پیالہ آپ کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ کو بھی سیراب کریں۔ جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی کہ امام نے بد دعا دی سامنے والے لشکر کو، یزیدی لشکر کو، کہ خدا تم سے رحمت دور کرے، تم نے شبیہ پیغمبر کو قتل کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بنو ہاشم کے افراد جوان بھی آتے گئے، جناب قاسم ابن الحسن بھی آئے میدان میں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ موت شہد سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی میرے لیے موت ہے۔ یہ حضرات امام پر جان قربان کرنے کے لیے بےتاب تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور امام نے کہا کہ آپ کی شہادت میرے لیے، آپ کی جدائی میرے لیے سخت ہے قاسم۔ اس طرح امام تنہا ہوتے گئے، اور آخری شہداء میں سے جناب عباس ابن علی ہیں کہ جہاد کے لیے اجازت مانگتے ہیں، لیکن پانی لانے کی پہلے اجازت ملتی ہے کہ پہلے پانی لاؤ، اس کے بعد جہاد کرو۔ فرات کے کنارے جاتے ہیں 4000 لشکر کو ہٹاتے ہوئے، 80 لعینوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جاتے ہیں، مشکیزے کو بھرتے ہیں، خود ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ معرفت امام اتنی ہے، معرفت امام میں خود ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، اور کہتے ہیں کہ نہیں اے نفس، حسین کی پیاس کے بغیر تو ٹھنڈا پانی پیے، حسین پیاسے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جناب عباس کی معرفت اور محبت کے حوالے سے یہ اعلیٰ ترین جملے ہیں کہ جناب عباس نے کہا یا نفس بعد الحسین ہونی، ہے نفس حسین کے بغیر ذلت تیرا مقدر بنے۔ بس یہ معرفت بتاتی ہے جناب عباس کی کہ انہوں نے پیاسے ہوتے ہوئے پانی کو ترک کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کو ترک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، بس انہوں نے پانی کو ترک کیا۔ امام حسین علیہ السلام تنہا ہوتے گئے، خیموں کی طرف تشریف لاتے ہیں، جناب علی اصغر کو دیکھتے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو میدان میں لاتے ہیں، یزیدی لشکر پر حجت تمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بچے نے تمہارا کیا قصور کیا، اسے پانی پلا دو۔ اور ملا تیر مارتا ہے۔ تیر دو قسموں کے تھے، ایک شعبہ تیر سے شعبہ تیر، بس تیر مارتا ہے اور جناب علی اصغر کو شہید کر دیتا ہے۔ بس جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، اور اس میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس مصیبت کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ مصیبت بھی امام نے دیکھی، جناب علی اصغر کی شہادت کی۔ شروعات بنی ہاشم کے جوانوں میں سے جناب علی اکبر سے ہوئی تھی، اور معاملہ اختتام تک جب گیا تو جناب علی اصغر کی شہادت تک گیا۔ جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وداع کرنے خیموں کی طرف آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کو گزارشات کی کہ تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کس پروگرامنگ کے تحت تم نے جانا ہے۔ دعا بھی تعلیم دی کہ یہ دعا مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سکھائی تھی، اور جناب زہرا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور رسول خدا کی جانب سے رسول خدا کی طرف خدا کی جانب سے آئی تھی۔ بس امام کو ایک مقصد ہی بتایا کہ تم نے دعاؤں کے ذریعے ہمارے مقصد کو زندہ کرنا ہے، پھر سب عورتوں کی جانب آئے، بچوں کی جانب آئے، اور یہ جملے ارشاد فرمائے کہ لا تشکو، خدا سے ہی شکایت کرنا، مصیبت کے موقع پہ خدا کا سہارا لینا، کسی ایسے کا سہارا نہ لینا، ایسے سے شکایت نہ کرنا جو تمہاری مشکل کو حل نہ کر سکتا، وہ خود جو محتاج ہے، محتاج کا محتاج سے طلب کرنا احمق پن ہے۔ ولا تقولو، اور تم نہ کہنا زبان سے ایسی بات جو تمہاری قدر و قیمت کو کم کر دے، بس امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کا امامہ سر پر رکھا، رسول خدا کی ردا پہنی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان کا گھوڑا تیار کیا، آئے میدان کی جانب اور کہا کہ لوگوں، میں نے کیا جرم کیا ہے، دینی جرم میرا بتا دو، کیا میں نے کوئی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، میں نے بدعت ایجاد کر دی ہے؟ سیاسی جرم میرا بتا دو کہ کیا میں نے کسی شہر میں آگ لگائی ہے، ناامنی کر دی ہے، کیا میں نے لوگوں کے امن کو تباہ کیا ہے؟ بس یہ جملے ارشاد فرمائے، یہ جملے آخر تک حجت تمام کرنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، تلہ زینبیہ پہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، جناب زینب نے گھوڑا آمادہ کیا اور میدان کی طرف آئے۔ گروہ تقسیم ہوا 3 حصوں میں، ایک گروہ سادہ تیر لیے ہوئے تھا، ایک گروہ نیزے لیے ہوا تھا، ایک گروہ پتھر لیے ہوا تھا، اور بعض لوگوں کو 6 شعبہ تیر بھی دیا گیا تھا، 3 شعبہ تیر، 3 منہ والا 6 شعبہ تیر دیا گیا تھا، جو امام حسین علیہ السلام کو مارا گیا اور پشت سے نکلا، اور اس وقت امام کو جب یہ تیر لگا تو عمر ابن سعد لعین نے گریہ کیا، کہا کہ دیکھو حسین نے کیا برتاؤ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں خون آ گیا، میدان میں گر پڑے، دیکھا سینہ مطہر وزنی ہو گیا، شمر لعین امام کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ یہ تلہ زینبیہ پہ زینب سلام اللہ علیہا مشاہدہ کر رہی ہیں، اور زینب سلام اللہ علیہا نے آواز دی کہ ہے کوئی تم میں سے مسلمان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بے حرمتی نہ کرے؟ بس اس کے بعد کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا یا فاطمہ کو، جناب زہرا کو پکارتی ہیں، کبھی امام علی کو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہتی ہیں کہ یا جدہ، یا وا جدہ، اے نانا صلی اللہ علیہ ملیک السما، آپ پر درود بھیجتے ہیں فرشتے، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، یہ حسین ہے جو آج اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی ردا اور امامے کو سلب کیا گیا ہے، جدا کیا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، یعنی کربلا خونی گدیر ہے۔ امام کی شہادت کے بعد آسمان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، بس یہ مشاہدہ خاص لوگوں نے کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا، زینب سلام اللہ علیہا نے کیا، بس اس کے بعد
لشکر تیار ہوا اور یہ لشکر خیموں کی جانب بڑھا. خیموں کی جانب بڑھا. جب خیموں کی جانب بڑھ رہا تھا، حملہ کیا گیا خیموں پر. خیموں کے لوٹنے کے لیے لشکر آیا. عورتوں اور بچوں نے امام زین العابدین سے کہا کہ کیا کریں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا علیکن الفرار، تم پر فرار لازمی ہے، فرار کرو. عورتوں اور بچوں نے کہا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سامنے لشکر ہے، لوٹنے والا لشکر، اور پیچھے ایک خندق ہے جس میں آگ جل رہی ہے، جس میں آگ جل رہی ہے. بس کیا کیا جائے. بہت سارے بچے اس وقت بھی شہید ہوئے، گم تھے، اور وہ کٹھن سفر شروع ہوا. اس سفر میں زینب ثناء اللہ کی نماز ترک نہیں ہوئی، نہ نماز شب ترک ہوئی، نہ نماز شب قضا ہوئی. اگرچہ بعض موقعوں پہ جسم میں طاقت نہیں تھی تو بیٹھ کے نماز شب ادا کرتی تھی زینب ثناء اللہ علیہا. کربلا ہمیں درس دیتی ہے، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز دین کے فرائض سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، دینی ذمہ داری سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے. کربلا ایک بہت بہترین پیغام دیتی ہے. خدا کرے کہ ہم نے نیکی کی ہے، جو ہم نے گریہ اور عزاداری کی ہے، خدا ہمارا یہ مقبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے خداوند عالم کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اس کی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اکاؤنٹ میں شامل ہو کل سے ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، نافرمانی کرنا شروع کر دیں خداوند عالم کی. نہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے، بھرپور طریقے سے حفاظت کرنی ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ اس نیک عمل کو، جو عزاداری ہم نے کی ہے، گریہ ہم نے کیا ہے، جو ہم نے عبادتیں انجام دی ہیں، جو زیارت عاشورہ، زیارت ناہیہ ہم نے پڑھی ہے، اس کی حفاظت کی خدا توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.